Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome back to another thoughtful session at the Grammar Junction with Faisal Iqbal. Students, today we are not just going to read a lesson, we are going to reflect on a reality. This is not just another chapter of your textbook. It's a warning, a question and a mirror. So buckle up because this discussion is going to hit close to home. Students, ذرا تصور کریں کہ اگر پاکستان کی آبادی آدھی رہ جائے تو کیا ہوگا؟ کیا ہمارے وسائل کافی ہو جائیں گے؟ کیا ہر بچے کو تعلیم، ہر مریض کو علاج اور ہر بے روزگار کو روزگار میسر آ جائے گا؟ کیا ہم غربت، بے روزگاری اور بدامنی جیسے مسائل پر قابو پا لیں گے؟ اور ذرا تھوڑی دیر کے لیے پلٹ کر یہ بھی سوچیں کہ اگر یہی آبادی دگنی ہو جائے تو کیا ہمارے اسکول، ہمارے ہاسپٹلز، سڑکیں، پانی، بجلی، نوکریاں، کیا سب کچھ دگنا ہو جائے گا یا ہم مزید بحرانوں میں دھس جائیں گے؟ آج کا سبق صرف مطالعے کا ایک صفحہ نہیں، ایک سوال ہے، ایک انتباہ ہے جو ہم سب کے ذہنوں کو جھنجھوڑنے آیا ہے۔ یہ سبق ہمیں نہ صرف سمجھنا ہے بلکہ دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، کیونکہ جب بات پاکستان کے مستقبل کی ہو تو خاموشی اختیار کرنا ایک جرم ہے۔ تو آئیے اسی سوچ کے ساتھ پڑھتے ہیں یونٹ نمبر 2، پاپولیشن ایکسپلوژن ان پاکستان، جو صرف الفاظ نہیں بلکہ ہمارے مستقبل کی تصویر ہے۔ Students, have a look on the table of content. I've divided the video in 3 major portions. Translation کی جہاں تک بات کی جائے تو اس سیشن میں میری کوشش رہی ہے کہ ٹرانسلیشن تھوڑے مزید اچھے انداز سے آپ کے سامنے پیش کی جائے، اور اس میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کو میں نے آپ کے لیے ہائی لائٹ بھی کر دیا ہے اور ان کے میننگز آپ کو میں ساتھ ساتھ بتاؤں گا۔ اور جب یہ ٹرانسلیشن کا پورشن ختم ہو جائے گا تو اینڈ پہ بھی آپ کے لیے ایک ووکیبلری لسٹ میں نے بنائی ہے جس میں وہ سارے کے سارے الفاظ ہوں گے، اس کے اردو میں میننگز ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے سینونیمز بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ ٹرانسلیشن کا جو پورشن ہے وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کی جتنی اچھی کمپریہنشن ہوگی اتنا اچھا آپ اس ٹیکسٹ کو سمجھ پائیں گے، اور کمپریہنشن کے جو کوسچنز آپ کے پیپر میں آئیں گے ان کا بہت اچھے سے آنسر کر پائیں گے۔ اور ٹرانسلیشن کے بعد سمری آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تاکہ اس پورے چیپٹر کا جو کرکس ہے، جو ہائی لائٹڈ ایریاز ہیں، جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، وہ آپ کے ساتھ میں ایک بریف سمری کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اگین یہ چیز بتانا آپ کو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ووکیبلری کی لسٹ میں اس بار چیپٹرز کے اینڈ پہ دوبارہ سے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آلدو کہ ٹرانسلیشن میں ساری چیزیں آپ سے ڈسکس کی ہوتی ہیں، لیکن ووکیبلری کا پورشن اسی لیے تاکہ ایم ڈی کیٹ کے اسٹوڈنٹس، جب آپ بایو کے اسٹوڈنٹ جب ایم ڈی کیٹ کریں گے یا باقی اسٹوڈنٹس جب یونیورسٹی کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پہ سینونیمز اینٹونیمز کے لیے ان کو دوبارہ سے تیاری کرنی پڑتی ہے۔ تو اس سال میری کوشش یہ رہی ہے کہ اس کی ایک لسٹ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈیٹیل میں شیئر کر دیا کروں تاکہ کم سے کم وہ الفاظ جو ہمارے چیپٹرز کے اندر موجود ہیں، جن کے سینونیمز ہمیں آنے چاہیے، جن کے میننگز ہمیں پتہ ہونے چاہیے، تو آپ سیشن کے دوران آپ کتنی اچھے سے تیاری ہو جائے کہ آپ کو بعد میں بہت آسانی ہو۔ سو چلتے ہیں اپنے پہلے پڑاؤ کی جانب، دیٹ از دا ٹرانسلیشن اینڈ ایکسپلینیشن آف دا ٹیکسٹ۔ بہت اچھے سے اس کو سمجھیے گا۔ دس از پیج نمبر 22۔ اپنے سامنے بکس کو اوپن کر لیجئے، پینسل ساتھ میں لے لیجئے، اور جب میں اس کی ٹرانسلیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ان الفاظ کو اپنے جو بک کے اوپر ہی لکھ لیں، اور ساتھ ساتھ جہاں پہ کوئی امپورٹنٹ آپ کو چیز نظر آئے، امپورٹنٹ ایکسپریشن نظر آئے تو اس کو بھی آپ ہائی لائٹ کریں تاکہ آپ کو بہت اچھے سے وہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں۔ سو چلتے ہیں اپنی ٹرانسلیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ As Pakistan's population surges past 240 million, the nation grapples with a demographic crisis demanding urgent reforms to stave off the looming threats of poverty and inequality. تو بچے پریشان ہو جائیں گے کہ ایک ہی سینٹنس میں اتنے زیادہ مشکل الفاظ آ گئے۔ تو اوور آل چیپٹر بہت آسان ہے، اس میں کوئی اتنے زیادہ مشکل الفاظ نہیں ہے۔ میں اس کو ذرا آپ کو ایک تو میننگس بتاتا ہوں، پھر اس کو ذرا بریک کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئے۔ تو سب سے پہلے سرجز کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بہت تیزی کے ساتھ بڑھنا، ٹھیک ہے۔ گریپلز کہتے ہیں جد و جہد کرنا، کسی مشکل سے نمٹنا، کوئی بھی کرائسس ہو ان سے جب آپ نے نمٹنا ہو تو اس کو گریپلز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈیموگرافک سے مراد آبادی سے متعلقہ، اور اسٹیو آف کا مطلب ہے کسی چیز کو روکنا، کسی چیز کو ٹالنا۔ دین وی ہیو دا نیکسٹ ورڈ لومنگ۔ لومنگ کا مطلب ہے قریب آتا ہوا یا منڈلاتا ہوا، کوئی خطرہ ہے تو خطرہ جو ہے وہ منڈلا رہا ہے یا قریب آ رہا ہے، اس کو لومنگ کہتے ہیں۔ پاورٹی غربت کو کہتے ہیں، اور ان ایکویلٹی کہتے ہیں عدم مساوات کو، ایکویلٹی کا اپوزٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو میں ذرا دوبارہ سے پڑھتا ہوں، اس کو بریک ڈاؤن کرتا ہوں اس کو، اور پھر آپ کو اس کے لائن بائی لائن ٹرانسلیشن بتاتا ہوں۔ ایز پاکستان's population surges past 240 million، جیسے جیسے پاکستان کی آبادی 24 کروڑ سے تجاوز کر رہی ہے، the nation grapples with demographic crisis، ملک ایک آبادیاتی بحران سے دوچار ہے۔ demanding urgent reforms to stave off the looming threats of poverty and inequality،
جیسے کہ ہم نے کہا کہ ملک ایک آبادیاتی بحران سے دوچار ہے جو غربت اور عدم مساوات جیسے بڑھتے ہوئے خطرات سے بچنے کے لیے فوری اصلاحات کا مطالبہ کرتا ہے. ایک مرتبہ مجھے دوبارہ سے اس پورے پورشن کو پڑھنے دیں اور ایک مرتبہ ساری کی ساری ٹرانسلیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, آپ کو آسان ہو جائے گا. As Pakistan's population surges past 240 million, the nation grapples with a demographic crisis demanding urgent reforms to stave off the looming threats of poverty and inequality. جیسے جیسے پاکستان کی آبادی 24 کروڑ سے تجاوز کر رہی ہے, ملک ایک آبادیاتی بحران سے دوچار ہے جو غربت اور عدم مساوات جیسے بڑھتے ہوئے خطرات سے بچنے کے لیے فوری اصلاحات کا مطالبہ کرتا ہے. Imagine a world just 5 billion people. تو ذرا تصور کریں کہ دنیا میں صرف 5 ارب لوگ ہوں. It was July 11, 1987 when this milestone was reached, marking the first World Population Day, WPD. تو مائلسٹون کہتے ہیں سنگ میل کو. تو یہ 11 جولائی 1987 کی بات ہے جب دنیا کی آبادی 5 ارب تک پہنچی اور اسی دن کو پہلی بار عالمی یوم آبادی کے طور پر منایا گیا. Fast forward to 2023 and our planet now teems with a staggering 8 billion inhabitants. Staggering کا مطلب ہوتا ہے حیران کن یا بہت زیادہ, اور inhabitants کہتے ہیں باشندوں کو, لوگوں کو کہتے ہیں. تو کسی زمانے میں یعنی کہ 11 جولائی 1987 کی بات ہے جب دنیا کی آبادی 5 ارب تک پہنچی تھی, تو ان کو لگا کہ دنیا کی آبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے, تو اس کو انہیں عالمی یوم آبادی کے طور پہ بنایا تھا. لیکن اب اگر 2023 کی بات کریں تو ہماری زمین 8 ارب انسانوں سے بھر چکی ہے. تو آپ دیکھیں گے کتنا زیادہ ایک چینج آیا اور پاپولیشن کتنی زیادہ اس پورے عرصے کے دوران ہوئی. This explosive growth shines a light on the pressing challenges and opportunities that come with such a rapidly expanding global population, impacting sustainable development, health and well-being. Sustainable development کہتے ہیں ایسی ڈیولپمنٹ جو کہ ایکو فرینڈلی ہو, جو پائیدار ہو, جو لانگ لاسٹنگ ہو. ٹھیک ہے, تو آبادی کے اس دھماکہ خیز اضافے نے فوری چیلنجز اور مواقع کو اجاگر کیا جو پائیدار ترقی, صحت اور فلاح و بہبود کو متاثر کرتے ہیں. یعنی کہ اس اوور پاپولیشن کی وجہ سے تقریباً ہر شعبہ زندگی جو ہے وہ متاثر ہوئے. آگے جا کے ہم دیکھیں گے وہ کون کون سے شعبے کس کس طریقے سے متاثر ہوئے. In the heart of this numerical growth lies South Asia, home to over 2.2 billion people. So اس تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کے مرکز میں جنوبی ایشیا واقع ہے جو 2.2 ارب سے زائد افراد کا گھر ہے. تو آپ دیکھیں کہ صرف ساؤتھ ایشیا میں, صرف اس جنوبی ایشیا میں جس میں پاکستان بھی ہے, اس میں جو آبادی ہے وہ 2.2 ارب سے زائد ہو چکی ہے. Among these nations, India leads with a population of 1.4 billion, followed by Pakistan's 240 million and Bangladesh 172 million. تو ان ممالک میں یہ جو ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں یہ ساری کے ساری, ان ممالک میں بھارت 1.4 ارب کی آبادی کے ساتھ سر فہرست ہے. اس کے بعد پاکستان کی 24 کروڑ اور بنگلہ دیش کی 17 کروڑ 20 لاکھ آبادی ہے. تو آپ دیکھیں کہ دنیا کی آبادی جو انکریز ہو رہی ہے, اگر ہم صرف ساؤتھ ایشیا کی بات کریں تو صرف ساؤتھ ایشیا میں 2.2 ارب لوگ ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر ساؤتھ ایشیا میں مزید ہم اسپیسیفکلی بات کریں تو پاکستان, انڈیا اینڈ بنگلہ دیش. تو اس آبادی کے اس دوڑ میں انڈیا جو ہے وہ سب سے آگے ہے جس میں 1.4 ارب جو ہے لوگ رہتے ہیں. پاکستان میں 24 کروڑ عوام ہے اور بنگلہ دیش 17 کروڑ اور 20 لاکھ کی آبادی کے اعتبار سے ساؤتھ ایشیا میں تیسرے نمبر پہ ہے. سو دیز فگرز آر ناٹ جسٹ نمبرز. تو یہ جو آپ کو آبادی نظر آ رہی ہے یہ صرف اعداد و شمار نہیں, نہ صرف یہ نمبر ہیں, دے آر دا پلس آف ریجن انڈرگوئنگ سگنیفیکنٹ ڈیموگرافک شفٹس demanding urgent and effective policies to manage these changes. تو یہ جو آپ کو نمبرز نظر آئے ہیں, بھارت کے 1.4 ارب ہے, پاکستان 24 کروڑ ہے اور بنگلہ دیش 17 کروڑ 20 لاکھ کی جو آبادی ہے, تو یہ صرف اعداد و شمار نہیں ہے, یہ صرف نمبر نہیں ہے, بلکہ ایک ایسے خطے کی دھڑکن ہے جو آبادی میں نمایاں تبدیلیوں سے گزر رہے ہیں. ان میں چینجز آ رہی ہیں. اس اوور پاپولیشن کی وجہ سے ان تمام ممالک میں بہت زیادہ ڈیموگرافک چینجز آ رہی ہیں اور ان سے نمٹنے کے لیے فوری اور مؤثر پالیسیوں کی ضرورت ہے. اگر فوری ان کی کوئی پالیسی نہ بنائی گئی اور اس کو نہ روکا گیا تو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے ان کنٹریز کو. So Pakistan in particular faces an astounding scenario. Astounding کہتے ہیں حیران کرنے والا, چونکا دینے والا. تو ان کنٹریز میں بھارت, پاکستان اور بنگلہ دیش میں خاص طور پر پاکستان ایک حیران کن صورتحال سے دوچار ہے. The quality of human resource is under strain. انڈرسٹینڈ سے مراد ہے دباؤ کا شکار ہے, یہ تناؤ کا شکار ہے. تو انسانی وسائل کا معیار دباؤ کا شکار ہے. ریسورسز آر اسٹریچڈ thin to meet the growing demands.
جو ریسورسز ہیں, جو وسائل ہیں, دے آر اسٹریچ تھن. اسٹریچ تھن سے مراد ہے کہ وہ ناکافی ہیں, ٹھیک ہے, جتنے لوگ ہیں, ریسورسز کم ہیں تو وہ ناکافی ہیں. ٹو میٹ دا گروئنگ ڈیمانڈس, لوگوں کی بڑھتی ہوئی ضروریات ہے ان کو پورا کرنے کے لیے ریسورسز جو ہیں وہ کم ہیں. اینڈ دا نیشن ریمینس ولنریبل ٹو ایکسٹریمزم اینڈ کلائمیٹ چینج شاکس, اور قوم انتہا پسندی اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے جھٹکوں کے خطرے سے دوچار ہے. ولنریبل سے مراد ہے غیر محفوظ ہے یا کمزور ہے, اور ایکسٹریمزم کا مطلب انتہا پسندی, ٹھیک ہے. So literally speaking, overpopulation arises when the resources in country fall short of meeting the needs of its people. تو سیدھی بات کی جائے تو جب کسی ملک کے وسائل وہاں کے لوگوں کی ضروریات پوری کرنے میں ناکام ہو جائیں تو اس صورتحال کو آبادی کا دباؤ یا زیادہ آبادی کہا جاتا ہے. تو بیسیکلی سیدھا سیدھا تعریف کر لی ہے اوور پاپولیشن کی, کہ اوور پاپولیشن بیسیکلی ہوتا کیا ہے. اب اس کی ایگزامپل ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک گھر میں اگر 5 لوگ کھانے والے ہیں اور جو ریسورسز ہیں, جو سیلری ہے, آپ سمجھ لیں, میں ریسورسز کو سیلری کے پرسپیکٹو سے سمجھاتا ہوں. سیلری اگر 80,000 ہے تو 80,000 میں 5 لوگ گزارا کر رہے ہیں اور دوسرے ہی گھر میں 80,000 میں 2 لوگ گزارا کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے, کوالٹی آف لائف ہے, بیسکلی کوالٹی جو ان کی جو ضروریات ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے پوری ہو رہی ہیں ایز کمپیئر ٹو جو دوسرا والا گھر ہے جس میں 5 لوگ کے 8 لوگ کھانے والے ہیں. تو اسی طریقے سے جب ریسورسز کم پڑ جائیں اور کھانے والے زیادہ ہوں, لوگ زیادہ ہوں, ضروریات زیادہ ہوں, تو اس کو ہم کہیں گے یہاں پہ اوور پاپولیشن ہے. Since its inception, Pakistan had to face the problems of illiteracy, poverty, pollution, unemployment, lawlessness and terrorism, inflation, loans, corruption, defective tax structure, government instability and many other serious threats. انسیپشن کہتے ہیں کسی چیز کے آغاز کو, کسی چیز کی ابتدا کو. تو سنس اٹس انسیپشن یعنی کہ قیام پاکستان سے لے کر آج تک ملک میں کون کون سے ایشوز ہیں, کون کون سی پرابلمس ہیں. الٹریسی ناخواندگی کہتے ہیں لوگوں کا پڑھا لکھا نہ ہونا. خواندہ کہتے ہیں لٹریٹ پیپل, جو لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں. یعنی کہ پاکستان میں کہوں کہ اگر ایک سرٹن پرسنٹ, اگر 40% لوگ پڑھے لکھے ہیں یا 30% لوگ پڑھے لکھے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کم لوگ پڑھے لکھے ہیں. اور دوسری کنٹری XYZ کوئی بھی کنٹری ہے جہاں پہ اگر 90% لوگ پڑھے لکھے ہیں تو ہم کہیں گے وہاں کے جو لوگ ہیں زیادہ لٹریٹ ہیں ایز کمپیئر ٹو پاکستان. تو الٹریسی تعلیم کی کمی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ناخواندگی کہتے ہیں اس کو اردو میں. دین اس کے بعد کون کون سے ایشوز ہیں؟ پاورٹی, غربت ہے, پولوشن, آلودگی ہے, انمپلائمنٹ, بے روزگاری ہے, لا لیسنس اینڈ ٹیررزم, لا قانونیت ہے اور دہشت گردی ہے. لا لیسنس سے مراد لا قانونیت, یہ بھی قانون کی جو ہے وہ پاسداری صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی. انفلیشن, مہنگائی ہے, لونز ہیں, قرضوں میں پاکستان ڈوبا ہوا ہے, کرپشن جس کو اردو میں بدعنوانی کہتے ہیں, ڈیفیکٹو ٹیکس سٹرکچر, ناقص ٹیکس کا نظام جو ہے وہ پاکستان میں, اور گورنمنٹ انسٹیبلٹی, گورنمنٹ جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار ہے, یعنی کہ اتنی اسٹرانگ, اتنی مستحکم نہیں ہے. اینڈ مینی مور سیریس تھریٹس, اور اس کے علاوہ بہت زیادہ جو پاکستان کو مسئلے مسائل ہے, اور یہ پاکستان کو مسئلے مسائل شروع سے ہیں جب سے پاکستان بنا ہے. Unless we control our population increase, these elated problems will not be easily solved. Elated کا مطلب ہے سنگین قسم کی جو پرابلمس ہیں. تو جب تک ہم آبادی کے اضافے پر قابو نہیں پاتے یہ سنگین مسائل آسانی سے حل نہیں ہو سکتے. From 2010 to 2015, Pakistan's population increase rate stood 69% higher than that of Turkey, Iran, India, Indonesia and Bangladesh. تو 2010 سے 2015 کے دوران پاکستان کی آبادی میں اضافے کی شرح ترکی, ایران, بھارت, انڈونیشیا اور بنگلہ دیش کے مقابلے میں 69 یعنی کہ 69% زیادہ رہی. تو آپ دیکھ لیں کہ ان کنٹریز کے کمپیریزن میں پاکستان میں اوور پاپولیشن کا جو انکریزنگ ریٹ ہے وہ کتنا زیادہ ہے اور کتنی زیادہ تیزی سے پاکستان کی پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے, جو کہ ایک بہت بڑا تھریٹ بھی ہے. So today, its increase rate of 3.6 remains the highest in South Asia, painting a rather bleak picture of its demographic reality. Bleak picture سے مراد ایک مایوس کن تصویر ہے, ایک تاریک تصویر ہے. آج پاکستان کی آبادی میں اضافے کی شرح 3.6% ہے, جو جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ ہے, اور یہ اس کی آبادی کی سنگین حقیقت کو ظاہر کرتی ہے. It is therefore imperative to scrutinize policies that have failed to curb skyrocketing population growth. Imperative سے مراد ہے بہت ضروری ہے, بہت لازمی ہے, اور scrutinize کا مطلب ہے کسی چیز کو جانچنا یا کسی چیز کا بغور جائزہ لینا. skyrocketing بہت تیزی سے بڑھتی ہوئی یا آسمان کو چھوتی ہوئی, تو لہٰذا ان پالیسیوں پر نظر ثانی کرنا جو کہ ناگزیر ہے, بہت امپورٹنٹ ہے, بہت ضروری ہے, بہت لازمی ہے, جو آبادی کے تیزی سے اضافے کو روکنے میں ناکام رہی ہیں. تو اس سے پہلے جو پالیسیز تھی
جس میں ہم ناکام رہے ہیں آبادی کو کنٹرول کرنے میں، تو ان پالیسیز پر نظر ثانی کرنا، ان کو دوبارہ سے ان کا بغور جائزہ لینا کہ کیا ان پالیسیز کو چینج کرنا چاہیے، ان میں کہاں کہاں پہ ڈیفیکٹس ہیں ان کو چینج کریں، تاکہ اس جو بڑھتی ہوئی بلا ہے اس سے جان چھڑائی جا سکے. So even after 74 years of its growth, Pakistan is still struggling to find a respectable place in the Committee of Nations. تو کمیٹی کہتے ہیں برادری کو، بین الاقوامی جو برادری ہوتی ہے پوری دنیا میں. تو لہٰذا اپنی 74 سالہ ترقی کے باوجود پاکستان آج بھی اقوام عالم میں ایک باوقار مقام حاصل کرنے کی جدوجہد کر رہے. تھوڑا سا میں اس میں ایڈیشن کرتا چلوں کہ پاکستان کی پوری دنیا میں ایک اچھی خاصی رسپیکٹ ہے، اور پاکستان جو ہے وہ ریسنٹ کچھ واقعات ایسے ہیں کہ دنیا نے پاکستان کو مانا ہے کہ پاکستان جو ہے ایک بڑی ترقی کرتی ہوئی ایک ترقی کرتا ہوا ایک ملک ہے. لیکن ہم پاپولیشن کے پرسپیکٹیو سے اور پاپولیشن کے انکریز چیپٹر میں بار بار پڑھ رہا ہوں، تو مجھے وہ فیلنگز آ رہی ہیں کہ وہ جیسے پاکستان کی برائیاں نہیں ہو رہی تھی. تو بینگ اے پیٹریوٹک پرسن مجھے لگ رہا ہے کہ یار یہ بہت زیادہ برائیاں ہو رہی ہیں پاکستان کی، کہ جو پاکستان کا وقار ہے، پاکستان اس کے لیے جدوجہد کر رہا ہے یہ وہ. تو مجھے تھوڑا سا برا لگ رہا ہے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی اچھی خاصیت پوری دنیا میں ہے. لیکن ہاں، پاپولیشن کے پرسپیکٹیو سے جس ریٹ سے پاکستان کی پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے، تو اس میں جو ہے وہ پاکستان ابھی تک سٹرگل کر رہے ہیں. تو تھوڑا سا میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ الفاظ کو چناؤ تھوڑا سا ایسا ہوتا کہ یوفزم کا استعمال ہوتا تو کچھ زیادہ ہی پاکستان کو مار دیا. تو میں پاکستان پہ جب اس طرح کی بات ہو تو ظاہر نہیں ہوتا برداشت. بہرحال all the efforts made in the past seem to have gone in vain. gone in vain سے مراد ہے کہ وہ بے سود گئی ہیں رائے گاہ، کہ ماضی میں کی جانے والی تمام کوششیں رائے گاہ جاتی محسوس ہوئی ہیں. ایون سیکٹر آف لائف ٹوڈے ٹیلز اے سوری ٹیل. سوری ٹیل سے مراد ہے کہ ایک افسوسناک کہانی سنا رہے. تو زندگی کا ہر شعبہ آج ایک افسوسناک کہانی بیان کر رہے. اگین بہت سارے شعبے پاکستان کے بہت اچھے بھی ہیں، ٹھیک ہے، امپیکٹ پڑ رہے اور پاپولیشن سے بہت زیادہ، لیکن ایسا نہیں ہے. تو تھوڑا سا میرا ڈس ایگریمنٹ چلے گا اس کے ساتھ، لیکن چلیں ہم اس کے ٹرانسلیشن کرتے ہیں. The problem that could be blamed for this bad state of affairs is overpopulation in the country. اس بگڑی ہوئی صورتحال کے ذمہ دار اگر کسی مسئلے کو ٹھہرایا جائے تو ملک میں بڑھتی ہوئی آبادی ہے. ٹھیک ہے. Overpopulation emerges as a main villain in Pakistan for number of reasons. تو پاکستان میں کئی وجوہات کی بنا پر زیادہ آبادی سب سے بڑا مسئلہ. یہاں پہ ویلن سے مراد وہ ہے کہ سب سے بڑا جو مسئلہ بن کے ہمارے سامنے آ رہا ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں. وہ کون کون سے وجوہات ہیں وہ آگے آ رہی ہیں. پاکستان's progress, though commendable, is a tale of uneven strides. uneven strides کہتے ہیں ترقی کو یا پیش رفت کے جو قدم ہوتے ہیں ملک کو آگے بڑھنے میں، جو اس کی ترقی کی جو منازل ہوتی ہیں. تو پاکستان کی ترقی قابل تعریف ضرور ہے، لیکن یہ غیر متوازن پیش رفت کی کہانی بھی ہے. تو بالکل کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے، ابھی وہ اپنے اس پوائنٹ پہ میرے خیال میں آئی ہے کہ پاکستان ترقی تو ضرور کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کی جو ترقی ہے یہ غیر متوازن ہے. ٹھیک ہے، بیلنسڈ نہیں ہے. تو یہ ایک پوائنٹ جو ہے جس سے ہم ایگری کرتے ہیں. ان پاکستان برتھ ریٹ از موسٹ کامن انڈیکیٹر دیٹ دا کنٹریز ٹوڈے یوز ٹو کیپ اے چیک آن اوور پاپولیشن. پاکستان میں شرح پیدائش وہ عام پیمانہ ہے جسے آج دنیا کے ممالک آبادی پر قابو پانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. پاکستان ٹوڈے سفرز فرام اے ہائی برتھ ریٹ ان دا کنٹری اینڈ وی مسٹ بی مائنڈفل آف اٹ. آج پاکستان کو بلند شرح پیدائش کا سامنا ہے اور ہمیں اس پر سنجیدگی سے غور کرنا ہے. شرح پیدائش یعنی کہ پاکستان میں جو ہے وہ بچے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو لوگ کم مر رہے ہیں. جتنی اچھی میڈیکل فیسلٹیز اور وہ سارے چیزیں ہیں، تو یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے کہ پاکستان کی جو آبادی وہ بڑھ رہی ہے دن بدن. A serious thought should be given today to the factors which have translated the high birth rate into overpopulation. آج اس بات پر سنجیدہ سوچ کی ضرورت ہے کہ وہ کون سے عوامل ہیں جنہوں نے بلند شرح پیدائش کو آبادی کے بوجھ میں بدل دیا ہے. Advancements in the medical field have led to shape decline in the death rate. تو میڈیکل شعبے میں یعنی کہ طبی میدان میں ہونے والی ترقی نے شرح اموات میں نمایاں کمی کی ہے. ظاہر ہے جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں کوئی بھی ملک ترقی کرتا ہے، اور یہ اچھی چیز ہے کہ اس ملک کی فیسلٹیز، میڈیکل فیسلٹیز بہت اچھی ہو گئی ہیں، ایسا نہیں کہ غلط بات ہے. لیکن ظاہر ہے جتنی اچھی آپ کی میڈیکل فیسلٹیز ہوں گی، جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ کم ہوتا جائے گا دن بدن. ٹھیک ہے، ایڈوانسمنٹس آتی ہیں، نیو ٹیکنالوجی آتی ہے. تو جب آپ کا برتھ ریٹ کنٹرول میں نہیں آ رہا اور ڈیتھ ریٹ آپ کا دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے، تو اس سے جو آبادی بڑھتی ہے اس پہ قابو پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو the life expectancy has increased due to the use of improved health technologies. Again, life expectancy یعنی کہ متوقع جو عمر ہے، آپ کہہ سکتے ہیں اوسط عمر جو ہے وہ بہتر صحت کی سہولیات اور ٹیکنالوجی کے باعث اس میں اضافہ ہوا ہے.
So the decline in death rate has, in other words, led to the problem of overpopulation. तो एक तरह से तो अच्छी बात है कि मुल्क में टेक्नोलॉजी आई है, मुल्क में मेडिकल फैसिलिटीज आई हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो शरह अमवात में कमी ने बिल वास्ता तौर पर आबादी के इजाफे को जन्म दिया है. Pakistan is a developing country and like many other countries, it is trying hard to survive in the developed world. तो पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, तरक्की करता हुआ मुल्क है और दीगर ममालिक की तरह तरक्की याफ्ता दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं. और उसको पाकिस्तान को स्ट्रगल जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं मुल्क में जो मुल्क को बाकी ममालिक के साथ खड़ा करने के काबिल बनाएं, तो उसमें जो मुश्किलात आ रही हैं उसमें एक मुश्किल जो है वो ओवर पॉपुलेशन है. A huge population of over 180 million that could have been an asset is today a huge liability. 18 करोड़ से ज्यादा की ये बड़ी आबादी जो कभी असासा बन सकती थी, आज एक भारी बोझ बन चुकी है. तो जो मुल्क के जो लोग होते हैं बेसिकली वो मुल्क का सरमाया होते हैं, मुल्क का असासा होते हैं. लेकिन जाहिर है जब आप के मुल्क की आबादी पे आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मुल्क में जो है वो लोग ज्यादा होते जा रहे हैं, तो वही क्योंकि खाने वाले लोग ज्यादा हो रहे हैं तो वो जो है आप पे वजन बन जाते हैं. मैंने पहले एग्जांपल दी थी कि घर में अगर 5 या 8 लोग खाने वाले हैं और आमदन जो है 50,000 है, तो वो होते तो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, लेकिन एक काइंड ऑफ बोझ भी होते हैं क्योंकि आप वो जो है उनकी जब नेसेसिटीज को पूरा नहीं कर पाते, उनको बेसिक नेसेसिटीज जब आप नहीं दे पाते, अच्छी तालीम उनको नहीं दे पाते, तो जाहिर है फिर वो जो है वो कहीं ना कहीं आप उस पर गिल्ट आपको होता है. तो पाकिस्तान की जो आबादी है, पाकिस्तान की आबादी पाकिस्तान का सरमाया है, पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के सरमाया, लेकिन जब आप उसको अच्छे से फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर पाओगे तो वो एक बोझ बन जाएगा. Fast increasing population is thus a source of constant danger to Pakistan. तो तेजी से बढ़ती हुई आबादी पाकिस्तान के लिए एक मुस्तकिल खतरे का बाइस है. Overpopulation has badly hampered the economic growth in the country. Hampered मतलब रुकावट डालना या किसी चीज को मुतासिर करना. तो ज्यादा आबादी ने मुल्क की माशी तरक्की को बुरी तरह से मुतासिर किया. माशी मईशत से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड. This leads to a decline in the purchasing power of the people. तो इससे अवाम की खरीदारी की सलाहियत में कमी आई. As the demand for the good decreases, then by demand and supply law, the investment in the country also suffers. तो जब अशिया की मांग में कमी आती है तो तलब और रसद के उसूल के तहत मुल्क में सरमायाकारी भी मुतासिर होती है. तो जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है. एक चीज की मार्केट में अगर डिमांड है, अगर वो सप्लाई लेट सपोज वो चीज मुहैया नहीं की जा रही तो फिर वो एक मार्केट में अदम तवाज़ुन होता है. तो इसी तरीके से जब खाने वाले लोग ज्यादा हो जाएंगे और रिसोर्सेज कम होंगे तो जाहिर है फिर वो पूरी की पूरी जो सरमायाकारी है, पूरे के पूरे जो मुल्क का निज़ाम है वो सारे के सारा उससे सफर करेगा, उससे जो है वो उसके जरिए असर आएगा. Such a stagnant economy will lead to closing of factories and businesses and in return add to joblessness and poverty. तो stagnant कहते हैं ठहरा हुआ, जमूद का शिकार. इस तरह की जो इकोनॉमी है जो जमूद का शिकार है, ऐसी जमूद ज़्यादा मईशत फैक्ट्रियों और कारोबारों के बंद होने के सबब बनती है और इसके नतीजे में बेरोजगारी और गुर्बत में इजाफा होता है. Even if the country is somehow successful in attracting foreign investment, अगर मुल्क किसी तरह बैरूनी सरमायाकारी हासिल करने में कामयाब भी हो जाए, still overpopulation will not allow these investments to have a positive effect on country's economy. तो फिर भी ज्यादा आबादी इन सरमायाकारों को मईशत पर मस्बत असरात डालने नहीं देती. तो मतलब ये कि आप अगर किसी न किसी तरीके से कुछ बैरूनी सरमायाकारी आप हासिल कर भी लें, कि डिफरेंट कंट्रीज को आप कन्विंस कर लें कि आप हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें, जाहिर है जब वो कंट्रीज आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेंगी तो उससे आपके मुल्क को भी फायदा होगा. तो अगर ऐसा हो भी जाए तो एक ओवर पॉपुलेशन इतनी बड़ा एक मसला है कि जिसकी वजह से फिर भी आपकी जो सरमायाकारी है उस पर कोई खास फर्क नहीं आएगा. ठीक है, मतलब जाहिर है थोड़ा बहुत शायद बूस्ट हो जाए लेकिन इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कांस्टेंट थ्रेड है अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट आपके मुल्क की सरमायाकारी के लिए और आपके मुल्क की तरक्की के लिए. So greater population means a greater number of hungry souls to feed. जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ज्यादा आबादी का मतलब है कि ज्यादा भूखे लोगों को खुराक मुहैया करनी पड़ती है. Agriculture is also adversely affected by the rapid increase of overpopulation. तो तेजी से बढ़ती हुई आबादी ज़राई शोबे को भी मनफी तौर पर मुतासिर करती है. More population means smaller farms and leads to a decline in productivity. तो ज्यादा आबादी का मतलब है छोटे खेत, यानी कि जितने ज्यादा लोग होंगे जाहिर उनके रिहाइश के लिए उनको जगह चाहिए होगी, और जब ज्यादा जगह चाहिए होगी, एक एरिया जो किसी जमाने में उस पूरे गांव में लेट सपोज 50 घर थे, अब उस जगह पे आप जाएंगे तो आपको वहां पे 500 घर मिलेंगे, तो जगह तो कम पड़ गई. तो ज्यादा आबादी का मतलब है छोटे खेत और इसके नतीजे में पैदावार में कमी, और जितने कम आपका ज़राई रकबा होगा उतनी आपकी पैदावार कम होगी, और जितनी पैदावार कम होगी उधर से आबादी बढ़ती जा रही, इधर से रिसोर्सेज या
آپ کے جو غلہ ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے تو اس سے بھی نقصان ہوگا. سو پیپل ہیونگ اسمال فارمز ہیو نو چوائس بٹ ٹو مائگریٹ ان ہوپ فار اے بیٹر لائف. تو جو چھوٹے کسان ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے رقبے ہیں, چھوٹے چھوٹے کھیت ہیں, ان کے پاس انہوں نے اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے پھر جب ان کو پتا ہے کہ چھوٹا سا میرا ایک فارم ہے, چھوٹا سا میرا ایک کھیت ہے, اس سے تو میرے گھر کا نظام نہیں چلتا, تو اپنی لائف کو بہتر کرنے کے لیے وہ پھر نقل مکانی کرتے ہیں. تو چھوٹے کھیت رکھنے والے افراد کے پاس بہتر زندگی کی تلاش میں نقل مکانی کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا. اور جب وہ نقل مکانی کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے, دس لیڈس ٹو اربنائزیشن وچ اٹ سیلف از اے میجر پرابلم. تو لوگ اپنے معیار زندگی کو بہتر کرنے کے لیے گاؤں سے جب شہروں کی طرف موو ہوتے ہیں تو شہروں کی آبادی میں پھر مزید اضافہ ہوتا ہے اور مزید پولوشن ہوتی ہے, مزید جو ہے وہاں پہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو اس اربنائزیشن جو کہ خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اربنائزیشن کی وجہ سے مزید جو ہے وہ مسائل جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں. Many social evils like lawlessness, crime and corruption are all the result of overpopulation. تو بے شمار معاشرتی برائیاں جیسے کہ بدامنی, جرائم اور کرپشن سب زیادہ آبادی کا نتیجہ ہیں. The fight over resources has divided the society in two groups, that is those who have all and are not willing to share it, and second group that is fighting for its mere survival. تو دو قسم کے گروپس ہیں. تو وسائل کی لڑائی نے معاشرے کو دو گروہوں میں تقسیم کر رکھا ہے. ایک وہ جن کے پاس سب کچھ ہے مگر وہ اسے بانٹنے پر آمادہ نہیں, اور دوسرا وہ گروہ جو محض زندہ رہنے کی جنگ لڑ رہا ہے. تو بیسیکلی جو یہ ریسورسز کی جو جنگ ہے اس نے جو عوام ہے, جو لوگ ہیں, ان کو دو گروپس میں تقسیم کر دیے. ایک گروپ وہ ہے جس کے پاس بہت کچھ ہے, جس کے پاس ریسورسز ہیں, سب کچھ ہے, لیکن وہ اس کو بانٹنے پہ راضی نہیں ہے, وہ کسی کو دینے پہ راضی نہیں ہے. اور دوسرا وہ جو محض یہ جو زندگی کی جو جنگ ہے اس کو لڑنے کے لیے تیار ہے. دیکھیں میں اکثر کہتا ہوں کہ جو جب چیزیں مہنگی ہوتی ہیں, انفلیشن ہوتی ہے, تو اس سے کسی بہت امیر شخص کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. اس کی فیکٹریز ہیں, اس کی انڈسٹریز ہیں, اس کے لیے چینی 500 کی ہو یا چینی 1000 کی ہو یا 5000 کی, اس کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس کے پاس ریسورسز ہیں, وہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ چیزیں اتنی مہنگائی اس کو مہنگائی لگتی نہیں ہے, اس کو محسوس نہیں ہوتی. اور جو بہت غریب طبقہ ہے اس کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, اس بیچارے کو تو ویسے ہی کبھی کبھار ایک وقت کھانا نصیب ہو رہا ہے, ایک وقت کھانا نصیب نہیں ہو رہا, اس کو بھی فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے تو مڈل کلاس کو پڑتا ہے. مڈل کلاس فیملی کی بڑی کیلکولیٹڈ ایک جاب ایک شخص کر رہا ہے اور اس کو پتا ہے کہ میرے پاس 80,000 روپیز ہیں اور 80,000 مجھے بچوں کی فی دینی ہے, گھر کے خرچے چلانے, وہ سارے کے سارے کام کرنے. تو جب چیزیں مہنگی ہوتی ہیں تو اس کا سارے کا سارا بجٹ اس کا ڈسٹرب ہوتا ہے. تو یاد رکھیے گا, جو جن کے پاس پیسہ ہے, جو انڈسٹریلسٹ ہیں, جو جن کی فیکٹریز ہیں, جو پیسہ اپنے پاس دبا کے بیٹھے ہیں, وہ اس کو تقسیم نہیں کریں گے. وہ غریبوں کو کیوں کر دیں, وہ کہیں گے جی یہ تو ہمارا پیسہ ہم نے اپنی محنت سے کمایا ہے. تو ایک تو وہ گروہ ہو گیا, اور دوسرا وہ جس کو 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہے. تو اس معاشرے, اس وسائل کی اس لڑائی نے جو معاشرے کو جو ہے ان 2 گروپس میں جو تقسیم کر دیا. اللہ نے کتنا بہترین سسٹم بنایا ہے زکوٰۃ کا. زکوٰۃ بیسیکلی یہی ہے, اسی سے ایک بات نکلی کہ زکوٰۃ بیسیکلی یہی ہے کہ امیروں سے مال لے کے غریبوں میں تقسیم کریں تاکہ سب لوگوں کا معیار زندگی, کوالٹی آف لائف جو بہتر ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں چیزیں آسان کی ہیں. کتنا 2.5% جاتا ہے, لیکن یہ کہ اگر ہر شخص زکوٰۃ دے تو ساری دنیا سے جو ہے غربت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. بہرحال the fight between haves and have not has the seed of conflict in it. haves and have not کا مطلب امیر اور غریب. تو امیر اور غریب کے درمیان میں جو کشمکش ہے یہ اپنے اندر تصادم کے بیچ رکھتی ہے, کانفلکٹس کے بیچ رکھتی ہے. which if erupted, اگر یہ پھوٹ پڑیں, erupted کا مطلب پھوٹ پڑیں, اچانک شروع ہو جائیں, could imperil the peace and burden of society. اگر یہ پھوٹ پڑیں تو معاشرے کے امن و امان کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں. لیکن اس چیز کو میں سمجھاتا ہوں کیونکہ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ ایسا پورشن پارٹ آیا ہے جو تھوڑا سا سمجھنے والا ہے. تو اگر امیر اور غریب, یہ ہیوز اینڈ ہیو ناٹ, امیر اور غریب کے درمیان میں جو کشمکش ہے, اگر اس کشمکش کا جو بیج ہے بیسیکلی دیٹ از کانفلکٹ. اب جب وہ کانفلکٹ کا بیج اگر پھوٹ پڑا تو اس سے نقصان یہ ہوگا کہ ملک کا جو نظام ہے, ملک کا جو امن ہے معاشرے کا, وہ خراب ہوگا. کیسے خراب ہوگا کہ اب ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے, وہ ایک وقت کھا رہے, ایک وقت برداشت کر رہے, وہ اپنی بھوک سے لڑ رہے, اپنی زندگی اپنی سانسوں سے لڑ رہے, اور ایک وہ شخص جو جس کے کتے میں عیاشی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایسی صورت میں وہ جو غریب ہے وہ ایک سرٹن ٹائم پہ آ کے باغی ہو جائے گا, لوگوں سے باغی ہو جائے گا, نظام سے باغی ہو جائے گا, اور وہ جو ہے جتنے بھی نیگیٹو جو طریقے ہیں وہ پیسہ کمانا شروع کر دے گا. وہ چوری چکاری پہ لگ جائے گا, وہ لوگوں کو لوٹنے پہ لگ جائے گا. تو ملک میں جو ہے وہ
چوریاں زیادہ ہونے لگیں گی, لوگ قتل ہونا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اس کو کوئی شخص کہہ دے کہ فلاں کو مارنا ہے اور آپ نے اتنے پیسے دینے ہیں, تو وہ اس کو مار کے چلا جائے گا, کیونکہ اس کو تو پیسے چاہیے. جس کو مہینے کے 1000 روپے دیکھنا نصیب نہیں ہو رہے, تو اس کو اگر 1 لاکھ روپے کی آفر کر دی جائے گا تم فلاں کو مارو تو ایک دن میں 1 لاکھ مل جائے گا, تو وہ تو کرے گا. تو اس سے بہت بڑے نقصان, جو ایک بہت بڑا نقصان ہے کہ معاشرے کا جو امن ہے وہ خراب ہو رہا ہے. اوور پاپولیشن ہیز آلسو کنٹریبیوٹیڈ ٹو ٹاکسک پولوشن. اب ایک پرسپیکٹو کہ اوور پاپولیشن سے ایک اور نقصان کیا ہوتا ہے کہ ٹاکسک پولوشن یعنی کہ زہریلی آلودگی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, A greater number of vehicles on the roads means the emitting of poisonous gas for people to inhale. تو زیادہ گاڑیاں ہونے کا مطلب یہ کہ لوگ زہریلی گیسیں سانس کے ذریعے اپنے جسم میں لے رہے ہیں. تو جتنی زیادہ گاڑیاں جو ہے وہ سڑک پہ چلیں گی, اتنے زیادہ جو کاربن کی ایمیشن ہوگی, کاربن جب وہ فیول برننگ ہوگی تو اس سے کاربن ہوگا, اور کاربن جب سراؤنڈنگ میں زیادہ ہے, انوائرمنٹ میں زیادہ, اس کا مطلب کہ وہ ہوا جو ہمارے پھیپڑوں میں جا رہی ہے, وہ ہوا کیونکہ جب آلودہ ہو جائے گی, جتنی زیادہ آلودہ ہوگی, تو ہم وہ جو ٹاکسک قسم کے جو پولوشن ہے, جو ایئر ہے, وہ ہم اپنے اندر انہیل کر رہے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے. Sewage problem and lack of clean drinking water can also be attributed to the population problem. تو سیوریج کے مسائل اور صاف پانی کے جو پینے کی جو کمی ہے, اس میں بھی جو ہے وہ آبادی کے مسئلے سے, یعنی کہ زیادہ آبادی کے مسئلے سے جڑی ہے. تو آپ نے دیکھا فرسٹ ایئر میں آپ نے واٹر سینیٹیشن والا چیپٹر پڑھا, تو آپ نے دیکھا کہ وہ بھی کتنا بڑا مسئلہ ہے. تو اس چیپٹر میں یہ بتایا گیا کہ یہ سارے کے سارے مسئلے مسائل جو ہیں وہ اس اوور پاپولیشن سے ریلیٹڈ ہیں. پراپر میئر اینڈ ڈیسیژنز شوڈ بی ٹیکن ٹو انشور انکریز ان اور لٹریسی ریٹ. شرح خواندگی میں اضافہ یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات اور فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. In 2016-17, 13.7% of children aged 10 to 17 were trapped in child labor, as reported by the International Labour Organization. تو بین الاقوامی لیبر آرگنائزیشن, مزدوروں کی جو آرگنائزیشن ہے, اس کے مطابق 2016-17 میں 10 سے 17 سال کے 13.7% بچے چائلڈ لیبر یعنی کہ بچوں کی مزدوری میں پھنسے ہوئے تھے. اب آپ دیکھ لیں کہ اتنی زیادہ تعداد جو ہے بچوں کی وہ مزدوری پہ لگ گئی ہے. مزدوری بات یہ ہے کہ اگلے 10 سال کے بعد 15 سال کے بعد آپ دیکھیں گے میں بھی کچھ ان کے پاس سکلز آ جائیں, لیکن جو یہ کچرا چننے والے ہیں یا جو بیکاری ہیں, بیگرز ہیں, اس طرح کے جو بچے ہیں, یہ اگلے 10-15 سال کے بعد جب بڑے ہوں گے, اپنی ایک فیملیز کو ریز کریں گے, تو یہ کوئی معاشرے کا ایک معاشرے پہ بوجھ ہوں گے. اور جتنا زیادہ یہ اس طرح کی اس میں اضافہ ہوگا اوور پاپولیشن کی وجہ سے, آپ دیکھیں گے پورے ملک کا جو ایک کیا امیج بنے گا. So what's more alarming is that 5.4% of these children were engaged in hazardous work which endangered their lives and future. Hazardous کا مطلب ہے کہ خطرناک قسم کے, اور زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ ان میں سے 5.4% بچے خطرناک کاموں میں مصروف تھے جو ان کی زندگیوں اور مستقبل کے لیے خطرہ تھے. ٹھیک ہے, چھوٹے چھوٹے بچے آپ نے دیکھا وہ گند کے اندر کس طریقے سے گھوم رہے ہوتے ہیں, اس میں سے گند چن رہے ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے ان کے لیے بھی اس گند کے اندر جو بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں, وہ سارے کے سارے بچے اس چھوٹی ایج میں جو ہے ان جمز کے اندر جو ہے اپنی پوری زندگی گزار رہے ہیں, تو ان کے لیے, ان کے لنگز کے لیے, ان کی صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے. This exploitation isn't just a tragedy for the children. It's a ticking time bomb for the country's workforce. تو یہ جو استحصال ہے صرف ان بچوں کے لیے المیہ نہیں ہے, بلکہ یہ ملکی افرادی قوت جو ورک فورس ہے اس کے لیے ایک ٹک ٹک کرتی ہوئی بوم ہے. کسی وقت بھی وہ پھٹ گئی اور سارے کے سارے جو ہے ملک اس کے زیر اثر آ جائے گا. Setting the stage for a generation of illiterate and unskilled laborers. کہ ایک ایسی نسل کی بنیاد رکھ رہا ہے جو نہ تعلیم یافتہ ہو گیا نہ ہنرمند. تو یہ بچے آگے جا کے نہ تو تعلیم یافتہ ہوں گے, نہ ان کے پاس کوئی اچھا سا ہنر ہوگا, نہ ہی جو ہے وہ یہ کچھ معاشرے کے لیے ایک پازیٹیو امیج جو ہے وہ کریٹ کر پائیں گے. So the United Nations Children Fund UNICEF sheds light on an even darker reality. اقوام متحدہ کے ادارہ برائے اطفال یعنی یونیسیف نے ایک اور بھیانک حقیقت پر روشنی ڈالی ہے. 22.8 million children between the ages of 5 and 16 are out of school in Pakistan. تو پاکستان میں 5 سے 16 سال کی عمر کے 2.28 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں. میں نے ایک نظم لکھی تھی, کبھی موقع ملے تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, بلکہ میں اس کو پوسٹ کر دوں گا. تمہیں بھی تو پڑھنا تھا, ہمارے ساتھ چلنا تھا. تو یہ ایک دفعہ میں انویجیلیشن ڈیوٹی تھی, اور اسکول میں جو ہماری کلاس تھی اس کے سائڈ پہ نا شیشے سے لگے ہوئے تھے, تو باہر آپ دیکھ سکتے تھے. تو میں جب وہاں پہ ڈیوٹی پہ تھا تو میں نے دیکھا باہر ایک بچہ, چھوٹا سا بچہ, ایک بوری اس نے اٹھائی ہوئی ہے اور گن چن رہے وہاں سے. تو وہ اس کی عمر لگ بھگ 8-10 سال اس کی عمر ہوئی ہوگی. اور میں ایک نظر وہاں دیکھ رہا تھا اور ایک نظر پھر میں ان بچوں کو دیکھ رہا تھا جو بڑے اجلے لباسوں میں, بڑے اچھے جو ہے وہ فیملی سے, ویل آف فیملی سے آئے ہوئے, اور یہاں بیٹھ کے پیپر دے رہے ہیں اپنے مستقبل کے لیے, اپنے پیپر چل رہے ہیں اور اس کی دگ و دو کر رہے ہیں. تو فوراً سے میرے ذہن میں ہے کہ تمہیں بھی تو پڑھنا تھا,
ہمارے ساتھ چلنا تھا. تو یہ پوئٹری بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا. تو یہ ہے کہ ان بچوں کو بھی ہمارے ساتھ پڑھنا تھا, ان بچوں کو بھی جو ہے وہ کرنا تھا, لیکن ظاہر ہے اوور پاپولیشن اور اس طرح کے مسائل, غربت اور اوور پاپولیشن کی وجہ سے وہ بچے جو ہے وہ اسکولوں سے باہر ہیں, انہوں نے کبھی زندگی میں اسکول کا منہ نہیں دیکھا. تو ظاہر ہے جو ایک ظاہر ہے انہوں نے وہ تعلیم حاصل نہیں کی, انہوں نے وہ شعور کی کمی ہوتی ہے, ہر صورت ہوتی ہے. تو اس طرح کے جو بچے ہیں تقریباً 2.28 کروڑ بچے, کتنی بڑی تعداد جو ہے وہ اسکولوں سے باہر ہے. Instead of learning in classrooms, these kids are toiling away in car mechanic shop, selling vegetables on street corners and begging for their next meal. تو کلاس روم میں تعلیم حاصل کرنے کے بجائے یہ بچے ورک شاپوں میں گاڑیاں ٹھیک کر رہے ہیں, سڑکوں پر سبزیاں جو ہے وہ بیچ رہے ہیں اور اگلے کھانے کی بھیک مانگ رہے ہیں. تو ٹھیک ہے اگر کوئی بچہ ہنر سیکھ رہا ہے ٹھیک ہے, لیکن بیسک ایجوکیشن ہر بچے کا حق ہے, ہر بچے کو ملنی چاہیے. کم سے کم انٹرمیڈیٹ تک ہر بچہ پڑھے, اس کے بعد وہ سکلز سیکھے, ساتھ ساتھ بھی سکلز سیکھے جا سکتے. دیکھیں اگر تو پیرنٹس کی اتنی اچھی پلاننگ ہے تو بچوں کو میٹرک کے بعد کسی سکل میں لگا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ سکل بھی سیکھے بچہ ساتھ ساتھ, اور ساتھ ساتھ وہ ایجوکیشن بھی حاصل کرے, تو وہ ایک پراپر کمبینیشن بنے گا. لیکن ویسے جو چھوٹے چھوٹے بچے 8-10 سال کے بچے بیٹھے ہوئے پنچر لگا رہے ہیں یا گاڑیوں کے جو ہے وہ نیچے لیٹے ہوئے ہیں اور ان کی بری حالت ہے, تو ظاہر ہے وہ چیز کبھی بھی قابل ستائش نہیں ہے کہ ہم کہیں وہ ہنر سیکھ رہے ہیں تو ان کو ہنر سیکھنا چاہیے, ایسا نہیں ہے. The dire situation is alarming and needs to be addressed on priority basis to educate and aware children of the importance of education. تو یہ سنگین صورتحال نہایت تشویشناک ہے اور اسے ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بچوں کو تعلیم کی اہمیت سے آگاہ کیا جا سکے. The unchecked population growth coupled with inadequate planning spells disaster for a country already strained by scarce resources, a rising debt burden, poor growth and development scenarios. تو آبادی میں بے قابو اضافہ اور ناقص منصوبہ بندی ایک ایسے ملک کی تباہی کا باعث بن سکتے ہیں جو پہلے ہی کم وسائل, بڑھتے ہوئے قرضوں, سست معاشی ترقی اور ناکافی ترقیاتی حالات سے دوچار ہوں. This precarious situation heightens disappointment and fuels hatred. تو یہ جو precarious کا مطلب غیر یقینی جو صورتحال ہے, یہ مایوسی کو بڑھاتی ہے اور نفرت کو ہوا دیتی ہے. The role of media can help a lot in bringing awareness among masses. تو میڈیا کا کردار عوام میں, میسج سے مراد عوام میں آگاہی پیدا کرنے میں بہت معاون ہو سکتا ہے. With most of population of illiterate people, electronic media can prove to be a huge success in getting a message across. تو زیادہ تر پاکستان کی جو عوام ہے وہ پڑھی لکھی نہیں ہے, ناخواندہ ہے, تو الیکٹرانک میڈیا یعنی کہ ٹی وی اور یہ جو ریسورسز ہیں یہ پیغام پہنچانے میں بہت جو ہے وہ کامیاب ثابت ہو سکتے ہیں. Print media too needs to emphasize the problem of overpopulation on a more regular basis. تو پرنٹ میڈیا بھی آبادی کے مسائل پر زیادہ باقاعدگی سے اس کو زور دینا چاہیے. تو پرنٹ میڈیا, سوشل میڈیا, پرنٹ میڈیا یا آپ الیکٹرانک میڈیا کہہ دیں, یہ سب کے سب اپنی اپنی جگہ پہ جب رولز پلے کریں گے, اپنا اپنا کردار جو نبھائیں گے, تو اس سے جو ہے وہ معاشرے میں چینج آ سکتا ہے. کیونکہ ہماری زیادہ تر جو آبادی ہے وہ ناخواندہ ہے, پڑھے لکھے نہیں ہے, تو جو ٹی وی پہ ایسے ایڈز چلیں, ایسی ٹاکس ہوں, ٹیبل ٹاکس ہوں, ایسی ٹیڈ ٹاکس ہوں جس سے لوگوں کے اندر اویئرنیس آئے, اور ساتھ ہی ساتھ جو پرنٹ میڈیا اس کو ایسے کالمز شائع کرنے چاہیے, ایسے مضمون ہوں, ایسی ڈسکشنز ہوں جس سے لوگ اسے پڑھ کے ان کے اندر جو ہے اویئرنیس آئے. سو اکارڈنگ ٹو رپورٹ بائی پاپولیشن ایکشن انٹرنیشنل واشنگٹن, a great reason for population increase in Pakistan is that the government has made a very significant investment in social sector. پاپولیشن ایکشن انٹرنیشنل واشنگٹن کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں آبادی میں اضافے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے سماجی شعبے میں یعنی کہ سوشل سیکٹر میں نہایت کم جو ہے وہ سرمایہ کاری کی ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس سیکٹر پہ, سوشل سیکٹر پہ جو سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے اس پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرے تاکہ لوگوں کے اندر ایک سینس آئے اور لوگ جو ہے جتنی بھی اوور پاپولیشن یا اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی جو برائیاں ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ بات کرے, ان کے اندر لوگوں کے اندر شعور پیدا کرے. It is a very serious problem because it leads to frustration which means chaos. تو یہ ایک نہایت سنگین مسئلہ ہے کیونکہ یہ مایوسی کو جنم دیتا ہے جو کہ chaos یعنی کہ بدنظمی اور افراتفری کی علامت ہے. chaos means a dangerous state. افراتفری ریاست کے لیے خطرے کے مترادف ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو جتنا ملک میں chaos ہوگا, بدنظمی ہوگی, افراتفری ہوگی, اس کا مطلب ہے کہ ملک جو ہے وہ ریاست جو ہے وہ خطرے میں ہے. The problem must be tackled pragmatically. Pragmatically کا مطلب ہے حقیقت پسندانہ انداز میں, صرف باتیں نہیں, آپ عملی طور پہ وہ کریں. تو اس مسئلے کو حقیقت پسندانہ انداز میں حل کرنا بہت ضروری ہے. Otherwise a dream of a bright and glorious future will just remain a wish. ورنہ ایک روشن اور شاندار مستقبل کا ہمارا خواب
صرف ایک خواہش بن کر رہ جائے گا. A strong Pakistan should be a top priority. ایک مضبوط پاکستان ہماری اولین ترجیح ہونا چاہیے. And if we have to make certain hard decisions, no one should hesitate to cooperate. اور اگر ہمیں اس پر کچھ سخت فیصلے کرنے پڑیں تو کسی کو بھی تعاون کرنے میں ہچکچانا نہیں چاہیے. پاکستان comes first even before our personal vested interests. تو پاکستان ہماری ذاتی مفاد پرستیوں سے پہلے آتا ہے. پاکستان stands at a crossroad. کراس روڈ کہتے ہیں نازک موڑ. تو پاکستان اس وقت یہ بڑی سنگین صورتحال جو ہے پاکستان کی، پاکستان اس وقت ایک بڑے خطرناک قسم کے موڑ پہ کھڑا ہے. The future of the nation depends on it. تو قوم کا مستقبل اسی پر منحصر ہے. Addressing these multifaceted challenges is not just an option. It's a necessity. Multifaceted سے مراد ہے کہ غیر محفوظ یا غیر یقینی. تو ان کثیر الجہتی مسائل سے نمٹنا محض ایک انتخاب نہیں بلکہ ایک ضرورت ہے. تو جتنے بھی یہ مسائل ہیں جو غیر محفوظ یا غیر یقینی جو مسائل ہیں، ان چیلنجز سے نمٹنا ایک انتخاب نہیں، ایک چوائس نہیں ہے، بلکہ ہماری ایک ضرورت بن چکا ہے. The population is divided into 3 basic groups. آبادی کو 3 بنیادی گروپس میں تقسیم کیا جاتا ہے. 6 سے 14 سال کے جو بچے ہیں ان کو چلڈرن کی کیٹیگری میں ڈالا گیا. جن کی عمر 5 سے 64 سال ہے ان کو ایڈلٹس کی کیٹیگری میں، اور 64 سال اور اس سے جو اوپر کی جو عمر کے جو لوگ ہیں ان کو ایجڈ یعنی کہ بزرگ کی جو ہے بزرگوں کی کیٹیگری میں ڈالا گیا. ٹھیک ہے. سو دس واز دا translation and explanation of the chapter. I hope کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. Now have a look on the summary, the crux of the complete chapter. Pakistan, with its population surpassing 240 million, is facing a critical demographic crisis marked by overpopulation, strained resources, and socio-economic challenges. Rapid population growth driven by a high birth rate and lower death rate due to medical advancements has led to poverty, unemployment, illiteracy, urbanization, pollution, and rising crime. The country's limited infrastructure and poor investment in the social sector have further worsened conditions, with millions of children out of school and engaged in child labor. This unchecked growth threatens economic stability, weakens national development, and fuels social unrest. Urgent reforms, increased public awareness through media, and collective action are essential to control population growth and secure Pakistan's future. So, جیسے میں نے آپ کے سامنے یہ سمری پیش کی، اس میں آپ دیکھیں گے جو مجھے امپورٹنٹ پوائنٹس لگے. امپورٹنٹس آپ بار بار سوچتے ہوں کہ ساری چنکس کا ورڈ یوز کرتے ہیں. یہ چنکس ہوتے ہیں جو آپ کو امپورٹنٹ ایکسپریشنز ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس کو میں نے ہائی لائٹ کیے. تو اسی طریقے سے آپ بھی سمری لکھیں کمپریہنشن کی کوشچن میں، تو آپ جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہوں جو ہائی لائٹڈ ایریاز ہوں ان کو جب آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں، ہائی لائٹ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو انڈر لائن کر دیا یا بلیک پین سے لکھ لیا، مارکر سے لکھ لیا، تو وہ ایک بڑا ایک اچھا امپیکٹ جو ہے وہ ایگزامنر پہ کریٹ کرتے ہیں. تو آپ نے بھی اپنی سمری میں ایسا ہی کرنا ہے. سو اب چلتے ہیں ووکیبلری پورشن. یہ بہت زیادہ محنت سے میں نے اس کو بنایا، اور آلدو کہ آپ کے ساتھ میں نے ٹرانسلیشن کے دوران وہ سارے الفاظ کے میننگز آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیے، لیکن پھر بھی آپ کے لیے اس کو میں کمپائل کر رہا ہوں کہ وہ بچے جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں جن نے، یا جو بچے جو انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں جن نے آگے جا کے اپنے یونیورسٹیز کے ٹیسٹ دینے ہیں، تو ان کو اس میں بہت زیادہ ہیلپ ملے گی. تو اس کو اچھے سے سنیے گا اور ساتھ ساتھ نوٹ کیجیے گا. سرجز کا مطلب ہے تیزی سے بڑھنا، اور اس کے سینونیمز دیکھیں تو رائزز، انکریزز. اب یہ سینونیمز آپ کے سامنے لکھے ہوئے، یو کین ہیو اے اسکرین شاٹ. آپ اسکرین شاٹ لے لیں. میں ایک دفعہ ان کے اردو میننگز پڑھتا ہوں، آپ ان کے سینونیمز یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں. ریپلز جدوجہد کرنا، نمٹنا. ڈیموگرافک آبادی سے متعلق. اسٹیو آف کا مطلب ہے روکنا، کسی چیز کو ٹالنا. لومنگ منڈلاتا ہوا، قریب آتا ہوا. انیکویلٹی عدم مساوات. مائلسٹون سنگ میل. سٹیگرنگ حیران کن یا بہت زیادہ. انہیبیٹنٹس باشندے یا رہنے والے جو لوگ ہیں. دین ایکسپلوزیو دھماکہ خیز، تیز. پریسنگ فوری یا بہت زیادہ اہم. سسٹینیبل پائیدار. اسٹاؤنڈنگ حیران کن چونکا دینے والے. اسٹاؤنڈنگ حیران کن یا چونکا دینے والا. سٹرین دباؤ یا تناؤ. ولنریبل کمزور یا غیر محفوظ. ایکسٹریمزم انتہا پسندی. شاکس جھٹکے یا صدمے. انسیپشن آغاز یا کسی بھی کام کی شروعات. الٹریسی ناخواندگی. لا لیسنس لاقانونیت. انفلیشن مہنگائی. کرپشن بدعنوانی. ڈیفیکٹو خراب یا ناقص. انسٹیبلٹی عدم استحکام. الیٹڈ سنگین. بلیک تاریک یا مایوس کن. امپیریٹو لازمی یا ضروری. اسکروٹینائز کسی چیز کو جانچنا، کسی چیز کا بغور جائزہ لینا. کرب کسی چیز کو روکنا یا اس کو قابو کرنا. اسکائی راکٹنگ آسمان کو چھوتی ہوئی یا بہت تیزی سے بڑھتی ہوئی. کمیٹی برادری بین الاقوامی برادری.
ان وین بے سود یا رائگان جانا کسی چیز کا، سوری ٹیل افسوسناک کہانی، اسٹیٹ آف افیئرس حالات یا صورتحال، کمینڈیبل قابل تعریف، اسٹرائڈز ترقی یا پیش رفت کے جو اقدام ہوتے ہیں قدم ہوتے ہیں، لائف ایکسپیکٹنسی متوقع عمر، لائبلٹی کسی چیز کا بوجھ یا جو چیز آپ کو نقصان دہ چیز، ہیمپرڈ رکاوٹ ڈالنا یا کسی چیز کو متاثر کرنا، اسٹیگننٹ جمود کا شکار یا ٹھہرا ہوا، ایڈورسلی منفی طور پر، اربنائزیشن شہری آبادی میں اضافہ، ایولس برائیاں خرابی، ہیوز اینڈ ہیو ناٹس امیر و غریب، ارپٹڈ پھوٹ پڑنا یا اچانک شروع ہو جانا، دین امپیریل خطرے میں ڈالنا، ٹاکسک زہریلا مہلک، ایٹریبیوٹڈ منسوب کیا گیا یا قرار دیا گیا، ہیزیڈوس خطرناک، انڈینجرڈ خطرے سے دوچار، ایکسپلوئٹیشن استحصال یا کسی چیز کا فائدہ اٹھانا، ٹوائلنگ محنت کرتا ہوا یا مشقت کرتا ہوا، بیگنگ بھیک مانگنا، ڈائر نہایت سنگین یا انتہائی خراب، اسکارس کامیاب یا نایاب، پریکیریس غیر محفوظ یا غیر یقینی، ہیٹرڈ نفرت، میسز عوام یا ہجوم، کیوس کسی چیز کی جو ابتری ہے یا افراتفری ہے، ڈس آرڈر جو ہے بیسکلی، پریگمیٹیکلی حقیقت پسندی سے، ویسٹڈ ذاتی مفادات سے متعلق، کراس روڈس فیصلہ کن موڑ یا ایسا چوراہا جو بڑی نازک صورتحال، اینڈ دا لاسٹ ون از ملٹی فیسڈ جس کا مطلب ہے غیر محفوظ یا غیر یقینی۔ آئی ہوپ کہ آج کا لیکچر آپ کو بہت اچھے سے پسند آیا ہوگا اور اس چیپٹر کو آپ نے بہت اچھے سے سنا بھی ہوگا، اپنے نوٹس بھی ساتھ ساتھ پریپیئر کیے ہوں گے اور اس سے آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہوا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اسٹے بلیسڈ۔